جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پرویز خٹک صاحب خیبر پختونخوا میں کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں میں آپ سے شیئر کروں گا۔ پرویز الہی صاحب کیا تحریک انصاف کو چھوڑنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں، اور اس کے علاوہ کچھ مزید سیاست اور معیشت سے ریلیٹڈ چیزیں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ آج کے اس ولاگ کے اندر شیئر کی جائیں، کیونکہ خان صاحب نے بھی ایک جج صاحب کے اوپر، ایک معزز جج صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ کس جج صاحب کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ خبر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ جی دوبارہ اقتدار میں آ کے معیشت کی بحالی اور مہنگائی کا خاتمہ اولین ترجیح ہوگی۔ یہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ انہیں اقتدار ملے گا، دوبارہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو وہ مہنگائی ختم کر دیں گے۔ اب اس وقت جو حکومت ہے وہ آپ کو پتا ہے عمران خان کی حکومت ہے، عمران خان کے چھوٹے بھائی ہیں شہباز شریف صاحب، ان کی حکومت ہے، اور عمران خان کے وزیر جو خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے مہنگائی کر دی ہے، اور عمران خان کے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ بھی معاملات کو صحیح نہیں چلا رہے۔ اسی طرح جو عمران خان کے ایک اور وزیر ہیں احسن اقبال صاحب، انہوں نے بھی چیزوں کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا۔ یہ فہرست اتنی طویل ہے جو اس وقت تحریک انصاف کے منسٹرز حکومت کو چلا رہے ہیں، اتنی لمبی طویل فہرست ہے کہ وہ سارے نام میں نہیں لے سکتا، لیکن جو ہی نون لیگ کا حکومت آئے گی، نون لیگ کو اقتدار ملے گا، تو وہ آ کے اقتدار میں مہنگائی بھی ختم کر دیں گے اور آپ لوگوں کی معیشت بھی بحال کر دیں گے۔ تو آپ لوگوں نے فکر نہیں کرنی، بس میں نے کہا میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بس انتخابات آنے والے ہیں اور نون لیگ کی جب حکومت آئے گی تو پھر وہ ان کے اپنے وزیر خزانہ آئیں گے۔ ابھی تو وہ جو سرکاری طیارے پہ بٹھا کے جن کو لایا گیا تھا، اسپیشلی لندن سے بھیجا گیا تھا، وہ تو آپ کو پتا ہے وہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ کسی کو شاید بھیج دیا گیا تھا، تو وہ تو ان کا کوئی وزیر خزانہ ہوگا۔ تو وہی جو ساری ایک سال سے جو پالیسیز چلائی جا رہی ہیں وہ بھی شوکت ترین چلا رہا ہے یا کوئی اور چلا رہا ہے۔ اب دیکھ لیں آپ حکومت کس کی، اور پر ان کی جب حکومت آئے گی تو یہ مہنگائی ختم کر دیں گے۔ اور یہ میاں صاحب نے بات کی ہے جناب دبئی میں مسلم لیگ UAE کے وفد سے ملاقات کے دوران، انہوں نے کہا کہ نون لیگ پاکستانی معیشت کو بحران سے نکالے گی، کیونکہ نون لیگ نے ہمیشہ پاکستان کو مشکل وقت سے باہر نکالا اور اب بھی ایسا ہی کریں گے۔ یہ انہوں نے کہا کہ جی اب بھی ہم ایسا ہی کریں گے جب اقتدار میں آئیں گے۔ تو اگین میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ یہ جو عمران خان صاحب کے چھوٹے بھائی شہباز شریف کی جب حکومت ختم ہوگی اور عمران خان کے وزیر خزانہ جو ہیں، اسپیشلی جو عمران خان نے لندن سے سرکاری طیارے پہ بھجوائے تھے اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف کے ساتھ، تو وہ لوگ جب ہٹیں گے اور میاں صاحب آئیں گے تو سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اچھا، دبئی میں مسلم لیگ UAE کے وفد سے ملاقات ہوئی۔ جب سے وہ دبئی میں گئے ہمیں کافی خبریں آ رہی تھیں، صحافی بھی بتا رہے تھے کہ UAE میں ان کی شاہی خاندان سے بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں، شاہی خاندان ان سے گارنٹیاں مانگ رہے ہیں، یہاں تک کچھ صحافیوں نے ٹی وی پہ کہا۔ تو وہ ان کی اب تک کس شاہی خاندان سے ملاقات ہوئی ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، یقیناً ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی چیز ہو جس کو شیئر نہ کیا گیا ہو، لیکن ادھر سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ دبئی میں بھی نون لیگ کے عہدیداروں سے ملاقات ہوئی ہے، اس کو میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ باقی جب شاہی خاندان سے ملاقات ہوئی ہوگی شاید اس کو راز میں رکھا گیا ہو، اس کی اس طرح کوئی تصویریں، کوئی اس طرح ویڈیو کلپس وغیرہ شیئر نہیں کیے گئے۔ پچھلے دنوں اپنے صدر عارف علوی صاحب گئے ہوئے تھے سعودی عرب، ان کی تو محمد بن سلمان کے ساتھ تصویر وغیرہ بھی آ گئی تھی۔ تو یقیناً ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں شاہی خاندان جو ان سے ملنا چاہ رہا ہے، جو ان سے جو ہے گارنٹی لینا چاہ رہا ہے، وہاں پہ بزنس ان سے ملنے چاہ رہے ہیں، ان سے گارنٹیز لینا چاہ رہے ہیں، یہ باقاعدہ یہ کچھ صحافی ٹی وی وغیرہ پہ بھی کہتے رہے، تو میرے خیال میں وہ تصاویر وغیرہ بھی جلد ہی سامنے آ جائیں گی۔ اچھا، اگلی سٹوری جو میں آپ سے شیئر کروں وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہے۔ پرویز خٹک وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک نیا دھڑا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا بندے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی نئی جماعت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، پر اب تک ان کو کامیابی نہیں ملی ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے، جو وہاں پہ سپورٹ ہے، وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں یہ جو جھنڈے لگانے وغیرہ کی تحریک بھی چلی، اس میں بھی سب سے زیادہ انیشیٹو وہیں سے لیا گیا، وہاں پہ کوئی ریلیز وغیرہ بھی نکلی، لوگوں نے جھنڈے وغیرہ بھی لگائے۔ تو اسی وجہ سے خیبر پختونخوا کے اندر پرویز خٹک صاحب کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، آلدو کہ وہ لوگوں کو انہوں نے پیغامات وغیرہ بھجوائے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پارٹی کے ٹکٹ وغیرہ نہیں ملے، ان سے بھی رابطے ہوئے کہ جناب آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور ہم ایک نیا دھڑا بنا لیتے ہیں یا نئی جماعت بنا لیتے ہیں۔ تو کافی اس حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر بھی الزامات لگائے کہ بہت ساری چیزوں کی ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں، تو اس کے اوپر بھی جماعت نے رد عمل دیا کہ جس وقت وہ جماعت کے اندر تھے تو اس وقت کیوں نہیں وہ بولے، پہلے کیوں نہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ کی، اب وہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، ایشو اس وقت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں لوگ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے
کہ ابھی خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو چھوڑنا سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا. ووٹ بینک وہاں پہ کس کا ہے, سپورٹ کس کی ہے. جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ گراؤنڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے. تو یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو بار بار خبریں آتی ہیں جی 40 ایم پی اے ادھر چلے گئے تو 45 ایم پی اے ادھر آگے, 50 ادھر چلے گئے تو نیا دھڑا بن جائے گا, یہ ہو جائے گا, پر وہ چیزیں مٹیریلائز نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ گراؤنڈ سچویشن جو میں نے آپ کو بتائی ہے. دوسرا, پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی بھی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. پرویز الہی صاحب اگر آج کاف لیگ میں چلے جائیں تو کاف لیگ تو ضلع گجرات نہیں جیت سکتی ہے. ان کو پتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, سپورٹ کس کی ہے, اور اسی وجہ سے وہ ریلیکٹنٹ ہیں جماعت کو خیر بات کہنے کے لیے. اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پرویز الہی صاحب سے پہلے چھوڑ دیں گے, پرویز الہی صاحب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن وہ ایک زیرک سیاستدان ہیں اور سیاست کو سمجھتے ہیں, اور سیاست ہوتی ہے عوام کے بل کے اوپر, عوام کے کندھوں کے اوپر کھڑے ہو کے آپ سیاست کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ عوام کا کیا موڈ ہے, ان کے ضلع میں کیا موڈ ہے, آگے پورے ملک میں کیا موڈ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پرویز الہی صاحب بھی جو ہیں انہوں نے جماعت کو چھوڑنے سے انکار کر دیا, اور ابھی تک وہ اس چیز پہ وزید ہیں کہ جناب میں جماعت کا حصہ ہوں اور وہ جماعت کا حصہ ہی رہیں گے. اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں چیزیں کس طرف جاتی ہیں. آلدو کہ چودھری شجاعت صاحب ان کے پاس میسج لے کے آئے ہیں, ان کو پیغامات بھیجے جا رہے ہیں, ان کی ایک مقدمے میں رہائی ہوتی ہے تو وہ دوبارہ گرفتار ہو جاتے ہیں, جس طرح ہم نے دیگر لوگوں کو بھی دیکھا, علی محمد خان صاحب کو بھی دیکھا کہ عدالت سے وہ چھوٹتے ہیں اور پھر دوبارہ گرفتار ہو جاتے ہیں. لیکن پرویز الہی صاحب ابھی تک اس چیز کے اوپر قائم ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب ہم اپنی جماعت کے ساتھ ہیں اور جماعت کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اس میں مونس الہی صاحب کا بھی کردار ہے. اور یہ دیکھیں, یہ جو سیاست ہے یہ 1-2 سال کی سیاست تو ہے نہیں ہے, اگلے 30-40 سال تک جو ہے آپ نے سیاست کرنی ہے, آپ کے جو آنے والی نسلوں نے سیاست کرنی ہے. تو ساری چیزوں کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ اس وقت جو ماحول بن گیا ہے, جس قسم کے حالات ہیں, کیا اس میں آپ تحریک انصاف کو چھوڑ کے اپنے حلقے میں جائیں گے تو آپ کو وہ ووٹ مل جائے گا؟ وہ نظر نہیں آتا آپ کو. اسی وجہ سے جو لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کے استحکام پاکستان میں گئے ہیں وہ نہ اپنے حلقوں کی طرف جا رہے ہیں, نہ لوگوں سے مل رہے ہیں, نہ ٹیلی فون اٹھا رہے ہیں, منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. تو اس لیے کہ گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ آپ ایک بندہ حلقے سے اٹھا کے کسی اور جماعت میں شامل کر لیں, آپ اس کو کہیں کہ جناب آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں, لیکن اس کے ساتھ جو پیچھے وہاں پہ حلقے کی عوام ہے کیا وہ بھی آپ کے ساتھ آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہو رہا. اور انہی 2 چیزوں کا سامنا ہے پرویز خٹک صاحب کو کے پی کے میں, اور انہی چیزوں کا ادراک ہے پرویز الہی صاحب کو, جس کی وجہ سے وہ جماعت کو نہیں چھوڑے. اچھا, خان صاحب نے جناب ایک جج کے اوپر اعتراض کر دیا ہے, ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. عمران خان کے وکیل انتظار حسین پنجوتا نے بھی اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کی ہے اور وہ درخواست وغیرہ بھی شیئر کی ہے جو جمع کروائی گئی ہے. عمران خان کی طرف سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کیانی کے خلاف عدم انصاف اور عدم اعتماد کی درخواست دائر. آپ سے مجھے انصاف کی توقع نہیں. آپ نے ٹریان کیس کے علاوہ متعدد موقعوں پر میرے خلاف کسی ذاتی اور دیگر وجوہات کی وجہ سے خلاف قانون فیصلے دیے. آئندہ آپ سے گزارش ہے کہ میرا کوئی کیس آپ نہ سنیں. تو انہوں نے جو چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں بنیادی طور پہ ان پہ اعتراض اٹھا دیا اور ان سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ میرے حوالے سے کوئی بھی جو کیس ہے اس کو نہ سنیں. ان کا ایک کیس وہاں پہ چل رہا ہے, میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو یقین ہے کہ اس بینچ سے شفاف اور غیر جانبدار انصاف نہیں ملے گا. درخواست میں یہ کہا گیا ہے چیف جسٹس سے چیئرمین تحریک انصاف کی درخواستیں سننے سے معذرت کرنے کی استدعا. یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات ہو رہی ہے. سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیلیں چیف جسٹس کی عدالت میں زیر سماعت ہیں. تو اور بھی دیگر جو ٹیرین کا کیس وغیرہ ہوا اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ فیصلہ آ گیا, بعد میں کہا گیا کہ جی بینچ ٹوٹ گیا ہے اور ابھی تک وہ فیصلہ پینڈنگ ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں جن کا ذکر کر کے درخواست کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کے اوپر ہمیں عدم اعتماد ہے, لہٰذا آپ ہمارا کیس نہ سنیں. یہ اب تک کی تفصیلات تھیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.